بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کب ظہور پذیر ہوگی، کب یہ دنیا کا سارا سسٹم تل پٹ کر دیا جائے گا۔ یہ جو قیامت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس رکھا ہے اور لوگوں سے خفیہ رکھا ہے۔ اس کو خفیہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی کئی مصرتیں ہیں، جس میں ایک مصرت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے طور پر دنیا کے کام کاج میں مصروف رہیں، دنیا میں محنت کرتے رہیں، اور ان کا دل جو ہے دنیا میں لگا رہے۔ اگر ان کے ہاں پہلے سے ہی خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے اور ان کو پتہ ہو کہ فلاں وقت قیامت آ جائے گی، تو دنیا میں ان کو تلخی محسوس ہوگی اور جو اطمینان ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو قیامت کے دن کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے قیامت کے معاملات اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، کیونکہ قبر کا جو ماحول ہے وہ دونوں طرح سے اس کو میسر آنا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جا سکتی ہے، اس کو ٹھنڈی ہوائیں آ سکتی ہیں، اس کو خوشبو بھری ہوائیں مل سکتی ہیں، یا اس کی روح کو کسی پرندے میں داخل کر کے جنت میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ گار ہوگا، سزا کے قابل ہوگا، تو قیامت سے پہلے ہی اس کا سزا کا عمل شروع ہو جائے گا اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جا سکتی ہے، اس کو گرم ہوا آ سکتی ہے، اس کو تلخی محسوس ہو سکتی ہے، اس کے لیے عذاب کی مختلف شکلیں رکھی گئی۔ اسی طرح جو جنتی بندہ ہوگا، اچھا بندہ ہوگا، اس کے لیے جو قبر ہے یہ باغیچے کی طرح بنا دی جائے گی، حد نظر وسیع کر دی جائے گی۔ اسی طرح جو بندہ گناہ گار ہوگا اس کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور قبر ایسے ہی اس کی ہڈیوں کو آپس میں ملا دے گی۔ تو اس طرح جو مرنے کے بعد معاملہ اس کا قبر میں جانا وہ قیامت والا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور ہر نبی نے اپنے امتیوں کو قیامت کے بارے میں متنبہ بھی کیا۔ یہ ہول ناکیوں کا دن ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک اطلاع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، بلکہ اس کے بعد قیامت آنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں آپس میں اکٹھی ہیں۔ میرا آنا ایک قیامت کی نشانی ہے کہ اس کے بعد اب قیامت ہی رونما ہوگی، آگے نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں، کہ روپے کی ریل پیل ہوگی، لیکن یہ جو دین ہوگا نا، دین یہ اٹھ جائے گا اور مادیت میں لوگ چلے جائیں گے، اور خال خال جو ہے وہ ایمانی معاملے نظر آئیں گے۔ اس طرح علم اٹھ جائے گا، ایسے لوگ اٹھا لیے جائیں گے جو اللہ کے لیے مخلص ہوں گے، علم والے ہوں گے، وہ بھی لوگ جو ہے نا وہ جلدی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور جس طرح ایک عام سا کچرا رہ جاتا ہے، بغیر علم کے لوگ، تھوڑا علم ہوگا باتیں زیادہ کریں گے، اور دین کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، دین کے علم کو اتنا وہ بیٹا ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ نشانیاں جو ہے ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور دھوکہ دہی ہے، افراتفری ہے، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں عزیز طلبہ۔ تو اس لیے قیامت کے حوالے سے ہمیں ویسے ہی چکنا رہنا چاہیے کہ جو ہونا ہے کام وہ ہو کر رہتا ہے، آج نہ ہو کل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو عزیز طلبہ یہ بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ جس کی عمر 1600 سال تک ہوئی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر رہے ہو، وہ کہے گا میں ایک دن کا تھوڑا سا حصہ رہا ہوں۔ اندازہ لگا لیں کہ جو 1600 سال تک بندہ رہا وہ کہتا ہے میں ایک دن کا تھوڑا سا حصہ رہا ہوں، جبکہ ہماری عمریں 60 70 80 سال،
تو ہمارا کتنا یہاں پر عرصہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جو موازنہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص سمندر میں انگلی ڈالتا ہے اور انگلی باہر نکالتا ہے تو اس کو کتنا پانی اس کی انگلی پہ لگتا ہے. وہ جو پانی انگلی کو لگا ہے وہ ہے دنیا کی زندگی, اور جو سمندر ہے وہ ہے آخرت کی زندگی جس میں زوال نہیں ہے. اس لیے قیامت کے بارے میں فکر مند رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال ایسے ہیں جو ہر بندے سے پوچھے جائیں گے اور اس کے بغیر وہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کیسے گزاری ہے. دوسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کیسے گزاری ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کیسے کمایا ہے. چوتھا سوال ہوگا کہ مال کما کے تم نے خرچ کہاں کیا ہے. 5واں سوال ہوگا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا وہ علم حاصل کرنے کے بعد تم نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا اس طرف لگائیں کہ قیامت آنی ہے, ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. اگر ہمارے پڑھنے میں نیکیاں کم ہوں گی تو ہمارا کیا بنے گا, کیونکہ وہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ نے ترازو قائم کرنا ہے اور نیکیوں کا مکمل حساب ہونا ہے. ایک نیکی اگر کسی کی کم ہوگی تو اس کو مسئلہ بن جائے گا, اور قیامت کے دن کوئی بندہ دوسرے کو اپنی نیکی نہیں دے گا, یہ آپ دیکھ لیں. اور اسی طرح اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. تو جو نیکوکار لوگ ہوں گے, جو اچھے ہوں گے, جن کا وزن پڑھنے کا بھاری ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو جلدی کلیئرنس دے دے گا اور جلدی جو ہے وہ جنت کی طرف رواں ہو جائیں گے. وگرنہ جو بندے لٹک گئے تو پھر جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا وقت ان کے لیے شروع ہو جائے گا. تو ضرورت یہ ہے کہ ایسا کام جو ہو کر رہنا ہے, جو اٹل حقیقت ہے, اس اٹل حقیقت سے آنکھیں موند لینا یہ ٹھیک نہیں ہے, عقل مندی نہیں ہے. اور تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑی لمبی زندگی, لازوال زندگی کو خطرے میں ڈال لینا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے عزیز طلبہ, عقل مند شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سا شخص عقل مند ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو آخرت کی فکر کرنے والا ہے, جو کل کے بارے میں غور کرنے والا ہے, وہ عقل مند ہے. وہ نہیں جو ابھی کہتا ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے, کھا پی لو, عیش کر لو, گھوم پھر لو, انجوائے کر لو. یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہی ہے کہ بندہ سوچے کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں اور میں نے آج کتنا کمایا ہے, میں نے آج کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے مجھ سے گناہ ساد ہوئے ہیں, کیا میں نے پایا ہے, کیا میں نے کھویا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے رجحانات کو تبدیل کریں. ساری بات عزیز طلبہ ٹرینڈز کی ہوتی ہے. ٹرینڈز, اپنے ٹرینڈز کو بندہ صحیح کر لینا تو آٹومیٹکلی وہ اپنی منزل پہ جا سکتا ہے. اگر بندہ اس میں انٹرسٹ ہی نہ لے کہ میں جو ہے نا وہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں, اس کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ کامیابی کیا ہے, تو اللہ نہ کرے اس کو پھر آٹومیٹکلی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح ذرا غور کیا کرے, غور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی ذی روح کو بے معنی پیدا نہیں کیا, سب کا مقصد بنایا ہے. اور انسان کا مقصد بھی عبادت الہی ہے, اور اس طرح بندے کا رجحان لازمی رہنا چاہیے. دنیا کی جو چمک ہے نا, وہ اس کو اپنے حقیقی خالق سے پیچھے نہ کر دے, بلکہ بندہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرے. یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.